بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محاسن اسلام کے موضوع کے تحت ہم اسلام کی حسین تعلیمات میں سے بعض کا اختصار کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں آج ہم یہ بیان کریں گے کہ اسلام عورت کی عزت اور تکریم اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کو جو عزت اور آزادی دی ہے اور اس کو جو حقوق عطا کیے ہیں اور اس کے حقوق کی جو حفاظت فرمائی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عورت کی ایک حیثیت ماں کی ہے۔ ماں سے حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرنے کی قرآن میں بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کی کسی بات پر اف بھی نہ کرو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کیونکہ انہوں نے بچپن میں بے شمار تکلیفیں برداشت کر کے ہماری پرورش کی۔ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ قرار دیا اور فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا کہ پھر کون؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے بعد تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ جہاں تک بیٹیوں کا سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کے گھر میں لڑکیاں ہوں اور وہ ان کو تعلیم دلائے اور ان کی اچھی تربیت کرے، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس پر دوزخ کو حرام کر دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، جو صرف بیٹیاں ہونے کی وجہ سے مغموم رہتے تھے، دلگیر رہتے تھے، فرمایا اوس، یعنی وہ صحابی اوس تھے، اوس رضی اللہ عنہ، فرمایا اوس، لڑکیوں میں بھی برکت ہوتی ہے، یہ لڑکیاں نعمت کے وقت شکر کرنے والی ہوتی ہیں، مصیبت کے وقت تمہاری ہمدردی میں رونے والی ہوتی ہیں، تمہاری بیماری کے وقت تیمارداری اور خدمت کرنے والی ہوتی ہیں، ان کا بوجھ زمین پر ہے اور ان کی روزی اللہ کے ذمے ہے، پھر کیوں تم ناحق رنج کرتے ہو؟ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بچوں میں تقسیم کرنے کے لیے کوئی چیز لاؤ تو بیٹیوں سے شروع کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بہت پیار تھا۔ حضرت فاطمہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً اٹھ جاتے، کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کرتے، اسے خوش آمدید کہتے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بیان کیا کہ اس کے والد نے اس کی شادی کی ہے اور یہ شادی اسے ناپسند ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اس نکاح کو قائم رکھے اور چاہے تو اسے رد کر دے۔ جہاں تک بیویوں کا سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بیویوں کو کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، بلکہ عورت ذات کو ہی کوئی حق حاصل نہیں تھا۔
خواہ وہ بیوی ہو، بیٹی ہو یا ماں ہو۔ بیویاں پیر کی جوتیوں سے بھی بدتر سمجھی جاتی تھیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بیویوں کو ہر قسم کے حقوق اسلام اور بانی اسلام نے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایماندارو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس غرض سے تنگ نہ کرو کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ چھین کر لے جاؤ۔ ہاں، اگر وہ کسی کھلی کھلی بدی کی مرتکب ہوں تو اس کا حکم اوپر گزر چکا ہے، اور ان سے اچھا سلوک کرو، اور اگر تم انہیں ناپسند کرو تو یاد رکھو کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سا بہتری کا سامان پیدا کر دے۔ اس آیت میں وعاشروہن بالمعروف کے الفاظ میں بیویوں سے حسن سلوک کی زبردست تعلیم دی گئی ہے۔ مزید برآں مردوں کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ مال جو بیویوں کو ورثہ میں ملے اس پر زبردستی قبضہ نہ کیا جائے، اور یہ بھی کہ جو تم انہیں دے چکے ہو پھر دوبارہ اسے ہتھیانے کی کوشش نہ کرو۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہے تو وہ اچھی طرح غور کر لے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس بیوی میں بہت ساری بھلائیاں رکھی ہوں اور اس کی ناپسندیدگی نادرست اور بلا وجہ ہو۔ بیویوں پر اسلام کا ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے بیوی کے لیے مرد کے ذمہ ایک معقول رقم دینا لازم قرار دیا ہے، جسے اسلامی اصطلاح میں مہر کہا جاتا ہے۔ شوہر کے ذمہ یہ ایک ایسا قرض ہے جس کی ادائیگی لازم ہے۔ مہر کی رقم کم از کم مرد کی 6 ماہ کی آمد سے لے کر 1 سال کی آمد تک ہونی چاہیے۔ مہر کے متعلق اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جتنا جلدی ادا کر دیا جائے اتنا اچھا ہے۔ مہر بیوی کا حق ہے، وہ اسے جس طرح چاہے خرچ کر سکتی ہے۔ حق مہر کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ بعض حالات میں یہ بیوی کا بہت بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ مہر کی ادائیگی کی قرآن مجید میں بہت تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ تم عورتوں کو ان کے مہر دلی خوشی سے ادا کرو۔ اسلام کا بیویوں پر ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہر قسم کے اخراجات کا ذمہ دار مرد کو قرار دیا ہے، اور کسی بھی قسم کے گھریلو یا اس کے علاوہ دیگر اخراجات کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی۔ اسلام کا عورت پر ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ جہاں اس نے لڑکی کی شادی کے لیے اس کے ولی کی رضامندی کو ضروری قرار دیا ہے، وہاں لڑکی کی رضامندی کو بھی لازمی ٹھہرایا ہے۔ یہ دونوں احکام، یعنی ولی کی رضامندی اور خود لڑکی کی اپنی رضامندی، یہ دونوں احکام لڑکی کو نقصان سے بچانے کے لیے اور اس کی حفاظت کی خاطر ہیں۔ اسلام کا ایک بڑا احسان بیویوں پر یہ ہے کہ اس نے جہاں مرد کو طلاق کا حق دیا ہے وہاں عورت کو خلا کا بھی حق عطا فرمایا ہے، اور خلا کی صورت میں بھی اسلام نے عورت کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھا ہے۔ اسلام کا بیویوں پر ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ بھی رکھا ہے۔ اسلام نے نیک اعمال کے نتیجہ میں بلند مرتبہ کے حصول اور اعلیٰ مقام کے پانے کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں رکھی، کوئی امتیاز نہیں کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے حسن سلوک میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں اپنے اہل سے سلوک کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو سامان زیست ہے، یعنی زندگی کا سامان ہے، اور ایک مرد کے لیے سب سے بہتر سامان زیست نیک اور صالحہ بیوی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے خلق کے لحاظ سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہترین اور مثالی سلوک کرتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اپنی مومنہ بیوی سے نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اس کی ایک بات اسے ناپسند ہے تو دوسری بات پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، بیوی کا حق خاوند پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو تو کھاتا ہے اس کو بھی کھلا، جو تو پہنتا ہے اس کو بھی پہنا، اس کے چہرے پر نہ مار اور نہ اس کو بدصورت بنا۔ اگر تجھے اس سے الگ رہنا پڑے تو گھر میں ہی ایسا کر، یعنی گھر سے اسے نہ نکال۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے۔ ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا اور یہ در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ اسلام نے عورتوں سے حسن سلوک کی جو تعلیم دی ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ ایک جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔